میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسوله النبی الأمی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، شہنشیں پر تشریف فرما، مہمانان عظام، طلبائے عزیز اور حاضرین مجلس، اللہ کے فضل و کرم سے حنیف بھائی نے جس مقصد سے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا، وہ مقصد بفضلہ تعالی پورا ہوا۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے سامنے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کی اہمیت آئے۔ دنیا کے علم کو معلومات کہتے ہیں اور دین کے علم کو علم کہتے ہیں۔ معلومات کا تعلق قبر سے پہلے تک کے لیے ہے اور علم دین کا تعلق قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔
میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اس ادارے کی سنگ بنیاد رکھی، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں ان کے ذریعے سے آدمی کو نوکری ملتی ہے، مرتبہ دنیاوی اعتبار سے ملتا ہے، مقام دنیاوی اعتبار سے ملتا ہے، اور قرآن والے علم کے ذریعے سے جنت ملتی ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے اصل آخرت ہے، ہمارے سامنے ہمیشہ آخرت کا تصور رہنا چاہیے، اور یہ خیال رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے۔ یہ زندگی کفایت شعاری کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ، کم پیسوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی۔ سر اٹھا کر بفضلہ تعالی علم دین کی برکت سے ہم جی سکتے ہیں۔ قرآن کریم بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ اور اجلاس کے اخیر میں میرے حصے میں یہ حفظ قرآن کریم کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی سعادت آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن حضرات نے گفتگو کی انہوں نے دونوں علوم کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور دینی تعلیم دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی تعلیم کو کام کا بنانے کے لیے دین کی تعلیم ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر دین کا علم ہے اور اس کے بعد وہ دنیا کے مختلف شعبوں میں جاتا ہے جس کی مختلف ڈگریاں اور مختلف نام دیے جا سکتے ہیں، تو وہ تمام شعبوں میں وہ خدمت کرے گا، اچھا کام کرے گا اور کام کا انسان بنے گا۔ وہ سماج کے لیے بھی کام کا ہوگا، وہ انسانیت کے لیے بھی خادم بنے گا۔ خدمت کا بڑا زبردست کام جو ہے وہ انجام دے گا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے کہ اس مدرسے میں بفضلہ تعالی دونوں چیزیں جمع ہوئیں۔ آج آپ نے صرف 3 مہینے اساتذہ اور ٹیچرز دونوں نے مل کر محنت کی، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ایسا آیا جیسے کہ کوئی 1 سال کی محنت ان کے اوپر ہوئی ہو۔ ہمارے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ اگر ان کی خوبیاں اور ان کی کوالٹیز کو اجاگر کیا جائے تو ان میں جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اب اسکول نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اسے سب وقت یہاں دینا پڑے گا۔ لیکن موجودہ حالات جیسے کہ مقررین نے بتایا کہ اس وقت ہمیں دنیا میں جینا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، عزتیں بھی حاصل کرنی ہے اور اچھے ویجز بھی حاصل کرنے ہیں، تو اس کے لیے دنیا کا جو نالج اور ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہمارے بچوں نے اپنے ٹیلنٹ میں یہ بتایا کہ ہم یہ دونوں چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ ہم کو کوئی چلانے والا چاہیے، ہم کو کوئی پڑھانے والا چاہیے، ہم کو کوئی سدھانے والا چاہیے۔ تو
انشاءاللہ ہم لوگ ترقی کریں گے۔ بچے نے اردو میں بھی تقریر کی، انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی کیا، یہ بتایا گیا۔ اور جلسوں میں اکثر ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کی تقریریں اور دور دراز کی باتیں لاتے ہیں۔ اصل جلسے میں مدرسہ کیا کام کر رہا ہے اور مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اور تعلیم اور ایجوکیشن کی نوعیت کیا ہے، یہ آنے والے مجمع کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ مجمع اپنی رقم لگاتا ہے۔ مدرسہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، اسکول ایک آدمی کا اور ایک ون مین شو نہیں ہے، بلکہ یہ گولڈن چین ہے جو طالب علم، کتابیں، مدرسہ، استاد اور اخیر میں آپ حضرات کی دعائیں اور تعاون، ان تمام چیزوں کا مکسچر ہے، اور اس کے ذریعے سے ادارے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ آج آپ نے اپنے وقت کی قربانی دی، اور قربانی دے کر آپ یہاں کیا دیکھنے کے لیے تشریف لائے؟ حنیف بھائی نے کیا دیکھنے کے لیے آپ کو بلایا؟ یہ بتانے کے لیے بلایا کہ آج دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دنیا میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور دین میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے، حالانکہ وہ تو عالم تھے، لیکن اللہ نے ایسا نالج عطا فرمایا تھا کہ حکومت ان کو ایجوکیشن منسٹر بنانے پر مجبور ہو گئی، اور انہوں نے اس کا بہترین دستور جو ہے وہ ہندوستان کے سامنے پیش کیا۔ رہ گیا علماء نے کیا کام کیا ہے؟ عارف بھائی نے بتایا کہ یہ مہاتما جو بنے، وہ مہاتما بنانے والے بھی ہمارے علماء تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے اخبار کامریڈز کے اندر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے گاندھی جی کو مہاتما لکھا، اس کے بعد وہ مہاتما کے نام سے مشہور ہوئے۔ پہلے تو وہ موہن داس کرم چند گاندھی کے نام سے مشہور تھے، لیکن یہ علماء نے ان کا ساتھ دیا۔ اس دیش کی اور اس ملک کی آزادی میں جہاں دوسروں نے کام کیا ہے، وہاں یہ داڑھی ٹوپی والوں نے بھی بڑا کام کیا ہے، علماء نے بڑا کام کیا، لیکن ان کا ایک پہلو یہ رہا کہ انہوں نے آزادی جو مسلمان کو اور یہاں کے انسانوں کو ملنی چاہیے، اس خدمت کو ایک فرض منصبی سمجھا، اور فرض منصبی سمجھ کر جس دن آزادی مل گئی، سب اپنی اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر چلے گئے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز کے سامنے پرپوزل رکھا گیا کہ آپ کون سی منسٹری پسند کریں گے، کون سی وزارت پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے آزادی یہ منسٹری کے لیے اور یہ دنیا کے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے لیے؟ یہ تو ہمارا فرض منصبی تھا، جو اللہ نے کام لے لیا ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں سے ہم چلے تھے لوٹ کر وہیں چلے جائیں، ہم وہی مدرسے کی چٹائیوں پر قرآن پڑھائیں گے اور بخاری شریف پڑھائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز قید خانے میں تھے۔ قید خانے میں جو قیدی تھے ان کو جو مسلمان تھے قرآن شریف پڑھا رہے تھے، تو حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے۔
جب ملاقات کے لیے گئے تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ تو بخاری شریف پڑھاتے تھے اور بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے یہ قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا آپ نے. فرمایا یہ اللہ کا نظام ہے، جب چاہے تو بخاری پڑھوا دے، جب چاہے تو قرآن شریف کی تعلیم. ہمارا کام ہے ایک طالب علم کی طرح دین کی خدمت کرنا. جیسے حنیف بھائی نے کہا کہ ہم لوگ خادم ہیں، مجھے مقرر یا کوئی خطیب نہ سمجھا جائے، میں تو دین کا ادنا خادم ہوں. جہاں پکار لگتی ہے فقیروں کو بلایا جاتا ہے تو میں بھی دین کا ایک فقیر ہوں، صدا لگا دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں بات. اتنا سا ہمارا کام ہے. کام تو آپ حضرات کرتے ہیں. آج آپ کو یہ بچوں کی صلاحیتیں، ان کے سر پر چمکتی ہوئی دستاریں، یہ مدرسہ کیا کر رہا ہے اور یہ مدرسہ کس قسم کی خدمت انجام دے رہا ہے، وہ آپ کو دکھانا ہے، وہ آپ کے سامنے لانا ہے. اس بنا پر یہ 6 طلباء کو بھی لے آیا گیا. اصل میں تو حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں اور لانے والے تھے، لیکن حالات کی ناسازگی کی وجہ سے آج حنیف بھائی نے یہ 6 جو بڑے بڑے حفاظ آپ کے سامنے مدرسے کے نتیجے میں اور خدمت میں تیار ہوئے، وہ امت کی خدمت میں پیش کر دیے. حضرت جب آئیں گے تو مستقل پروگرام ہوگا. تو بھائی پہلی بات تو یہ سمجھو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم دنیا اور علم دین دونوں میں کلیشنگ ہے، جھگڑا کوئی بھی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو علم اور جو ایجوکیشن اور جو نالج انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، پھر وہ ڈاکٹری ہو، پھر وہ میڈیکل ہو، پھر وہ انجینئرنگ ہو، پھر وہ پروفیسری ہو، پھر چاہے وہ ٹیچنگ ہو یا دنیا کا کوئی اور شعبہ ہو، جس شعبے میں پڑھ کر آپ ڈگری حاصل کر کے دنیا کو فائدہ پہنچا سکیں، ایسے علم سے اور ایسے ایجوکیشن سے اسلام منع نہیں کرتا. اقرا بسم ربک الذی خلق میں تو اصل علم دین کو بتایا گیا ہے، اور علم دنیا یہ علماء لکھتے ہیں کہ جو علم کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، ہم کو فائدہ پہنچے، وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ انسان کے پاس علم ہے ہی کیا، چھوٹا سا علم ہے انسان کے پاس. حدیث شریف بخاری کے اندر موجود ہے اور کئی جگہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ حدیث شریف لائے ہیں. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلے اور کشتی میں بیٹھے. کشتی کی نکڑ پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی. وہ چڑیا نے ذرا سا سمندر سے، چڑیا کی چونچ کتنی ہے، ذرا سی ہے، سمندر اتھاہ سمندر ہے، بے کنار ہے، باہر ناپیدا کنار ہے، اس میں سے اس نے ایک جو ہے چھوٹا سا قطرہ اٹھایا اور کسی نے تو دیکھا نہیں. سکھلانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انا عالم، میں سب سے زیادہ علم والا. تو بتانا چاہتے تھے کہ انسان کے علم کی نوعیت کیا ہے، انسان کے علم کی حیثیت کیا ہے. فرمایا یہ جو چڑیا نے پانی سمندر سے لیا، سمندر کے پانی میں اور چڑیا کی چونچ میں جو پانی ہے، یہ دونوں میں کمپیریزن کیا ہے؟ There is no comparison between these two things.
یہ دو چیزوں کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں، چڑیا کی چونچ کا پانی اور سمندر کا پانی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کا علم جمع ہو جائے، اور انبیاء کرام کو جو علوم اللہ کی طرف سے ملے ہیں وہ تمام جمع ہو جائے۔ وہ تمام علوم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چڑیا کے منہ کا پانی، اور اللہ کے علم کی مثال ایسی ہے جیسے اتھاہ سمندر۔ تو بھائی ہمارا علم ہے ہی کتنا، یہ چاروں طرف علوم پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے بضرورت ہم کو خوشہ چینی کرنی ہے۔ تو علم حاصل کرنا ایسا جس سے انسانیت کا فائدہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، ہیبرو زبان جس کو کہتے ہیں نا، وہ زبان سیکھو۔ دیکھیے جیسے آج انگلش کی ضرورت ہے، اور انگلش کیوں پڑھنا ہے؟ دوسری زبان گجراتی بھی ہے، ہندی بھی ہے، سب پڑھائیے، سب پڑھیے۔ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے، اور جو علم انگلش کا حاصل کرتے ہیں ان کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچے، اور ان کو انگریزی تو آتا نہیں تھا، تو انہوں نے اردو میں بڑی عالمانہ تقریر کی، اور کسی نے اس کا ٹرانسلیشن کیا، جیسے بچوں نے یہاں ٹرانسلیشن کیا۔ تو وہاں کے ایک پروفیسر صاحب جو اردو انگریزی دونوں جانتے تھے، انہوں نے ٹرانسلیشن کیا۔ قاری صاحب سنتے رہے، اور دل میں ان کو اس بات کا صدمہ ہوا کہ ٹرانسلیشن میں وہ بات نہیں پیدا ہو رہی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا اپنی زبان میں، وہ تاثیر اس کے اندر نہیں آ رہی ہے، جو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے اس میں وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ کاش میرے پاس یہ زبان ہوتی، انگلش ہوتی، اور میں آج اسٹوڈنٹس کے سامنے انگریزی کے اندر اگر تقریر کرتا تو اس کا امپریشن کچھ اور پڑتا۔ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ انگلش ایک ذریعہ ہے۔ تو پڑھنے والے یہ نیت کریں کہ ہم انگریزی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت کریں گے، دین کی تبلیغ کا کام کریں گے۔ اور وہ لوگ جو اردو، گجراتی اور دوسری زبانیں نہیں سمجھتے، صرف انگریزی سمجھتے ہیں، ان تک دین کا پیغام پہنچائیں گے، قرآن کریم کا پیغام پہنچائیں گے۔ سید امیر علی نے بڑا کام کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے۔ پکتھول نے جو ہے وہ انگریزی میں قرآن کریم کا جو ہے ترجمہ کیا، اور جب ترجمہ کیا اور انہیں سمجھ میں آیا قرآن کریم تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ 6 بچوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت کو حاصل کیا ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، ابھی حضرت مولانا نے اپنے اناؤنسمنٹ کے دوران یہ بات بتائی کہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو نعمت میں نے دی ہے اس پر شکریہ ادا کرو اور خوشی کا اظہار کرو۔ دنیا کی ڈگری ملے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مال ملے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مکان ملے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں قرآن ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ وہاں خوشی کے اظہار کو نہیں کہا۔ کسی کے پاس بہت بڑا ویلتھ آ گیا، مال آ گیا، عہدہ آ گیا، اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اللہ یہ مال پر اترانے والوں کو، ڈگریوں پر اترانے والوں کو اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔
مت اتراؤ ان چیزوں پر. لیکن قرآن کریم کے لیے کہا کہ جس کے سینے میں قرآن چمکنے لگے اس کو چاہیے کہ وہ خوشی منائے اور اس کے ماں باپ خوش ہوں اور مدرسہ خوش ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گاڑے کی کمائی مدرسے کو دی ہے آج ان کی مسرت کا دن ہے، ان کی خوشی کا دن ہے، اس بنا پر کہ یہ 6 بچوں کے سینوں میں قرآن چمک رہا ہے، اور یہ جہاں جائیں گے وہ جگہ کو چمکا دیں گے، وہ علاقے کو چمکا دیں گے، وہ مسجد کو چمکا دیں گے، وہ سماج کو چمکا دیں گے، ایک انقلاب برپا کریں گے، ایک بہترین کام جو ہے وہ انجام دیں گے. اس لیے قرآن کریم پر خوشی منانا. اور حدیث عجیب آئی، حدیث میں فرمایا کہ حافظ قرآن کریم سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا، تو نے قرآن کریم یاد کیا تھا نا، تو یاد کرنا خالی کمل نہیں ہے، یاد رکھنا اور قبر کے کنارے تک قرآن کریم کو لے کر جانا ہے. میرے پیارو، یاد کرنے کے بعد دور کرو، اور کسی بچے کو جب وہ قرآن کریم یاد کر لے کم سے کم 30 دور قرآن کریم کے اپنے استاد کو سنانے چاہیے. الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں اس ٹیلنٹ کے طلبہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک مجلس کے اندر پورا قرآن کریم سنایا. ابھی شام کے اندر ایک نوجوان ہے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ صحابہ کرام 15 پارے پڑھتے تھے، کبھی 7 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ لیتے تھے. اس شامی نوجوان نے واٹس ایپ پر آیا، شامی نوجوان نے ایک رات میں 7.5 گھنٹوں کے اندر پورا قرآن کریم ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا. اس نے یہ عجیب جو ہے ایک مثال قائم کی کہ بھائی یہ کام جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے یہ داستان نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس کو حقیقت میں آج بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. آج بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک قرآن کریم جو ہے اس کی تلاوت کو مکمل کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ ایک دن میں 2 قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے قرآن کریم جس بچے نے یاد کر لیا اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا وقرا، اب تو یہاں بھی پڑھ، جنت میں بھی وہ قرآن پڑھے گا، وقرا ورتقی، اور جنت کے درجے، ایک آیت پڑھ جنت کے ایک درجے پر چڑھ، دوسری پڑھ دوسرے پر چڑھ. جنت کی بے شمار 100 سے زیادہ منازل ہیں جنت کی، اس میں حافظ قرآن چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا. جہاں بھول جائے گا یاد دلا دیا جائے گا. جیسے تراویح میں بھولتا ہے تو یاد دلا دیتے ہیں اور لقمہ دے کر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، رکنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ بھی اس کو رکنے نہیں دیں گے اور اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے. حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے رشتہ داروں کی اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا. تو ماں باپ کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک تو ان کے سر پر بہترین آفتاب سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، پوری دنیا دیکھے گی. دنیا میں بیچارے ماں باپ کو تاج پہنانے والا کوئی نہیں تھا، مبارکباد دینے والا قرآن کریم کے ختم پر کوئی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں مت گھبراؤ ماں باپ، مت گھبراؤ، میں تمہیں وہ اعجاز دوں گا کہ دنیا والے وہ اعجاز نہیں دے سکتے. میں یہ اعجاز دوں گا کہ تمہارے سر کے اوپر ایسا تاج پہناؤں گا کہ آفتاب کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی.
اور اسٹیج پر بلا کر دوں گا، اور یہ اسٹیج معمولی نہیں ہوگا، یہ اسٹیج وہ ہوگا جس پر 1,24,000 انبیاء کرام ہوں گے، لاکھوں اولیاء اور صحابہ کرام ہوں گے۔ اتنے بڑے اسٹیج پر نام لے کر بلایا جائے گا کہ فلان باپ آ جائے، فلان ماں آ جائے، فلان بیٹا آ جائے، اور اس کے سامنے سروں پر تاج رکھا جائے گا، اس کو تاجدار بنا دیا جائے گا۔ تو حافظ قرآن سوچے گا کہ مجھے کیا ملا؟ فرمایا تجھے جنت کی لاسٹ منزل تک پہنچا کر، انتہائی اونچا مقام، تیرے حفظ کا بدلہ دنیا والے نہیں دے سکتے۔ تیرے حفظ کا بدلہ اور تیرے سینے میں قرآن چمکا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں، اور وہ ایسا بدلہ دینے والا ہے کہ اس کے جیسا بدلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ اتنا بڑا گنجینہ ہے۔ تو فرمایا 10 ایسے لوگوں کی سفارش کا حق ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کے دربار میں سفارش جب تک اللہ آرڈر جاری نہ کریں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس روز رسول بھی جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ سفارش کرنے کو کہا جائے گا کہ تجھے پرمیشن ہے کہ تیرے 10 ایسے رشتہ دار جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، تو نام بول اور اٹھا ان کو مجمع میں سے اور لے کے چل جنت کے اندر۔ تو وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اب وہ 10 کون سے لوگ ہوں گے جن کو وہ جنت میں لے کے جائے گا؟ وہ ان لوگوں کو جنت میں رشتہ داروں کو لے کے جائے گا جنہوں نے اس کے حفظ قرآن پر اس کو سینے سے لگایا، اس کو ہدیوں سے نوازا، اس کو دعاؤں سے نوازا، اور جیسے دنیا کی ڈگری پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے قرآن پر انہوں نے مسرت کا اظہار کیا کہ آج ہمارا بیٹا، آج ہمارا بھتیجا، آج ہمارا بھانجا یہ حافظ قرآن ہو گیا۔ بھائی خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ تو آخرت میں خوشیوں کا یہ زبردست صلہ ایسے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ میں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، لیکن جیسے کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا، آپ نے مجھے برداشت کیا اور سنا، اتنی بہترین تقریروں کے بعد مجھ جیسے طالب علم کا بیان کیا ہوتا ہے اور کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ حنیف بھائی نے مجھے دور سے بلایا تھا اور کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تجھے کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ اب تک اس مدرسے میں الحمدللہ 250 سے زیادہ طلباء حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ یہ مدرسے کا درجہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ دکھنے میں چھوٹا سا کمپلیکس نظر آتا ہے، لیکن اس کا کردار جو ہے وہ عالمی پیمانے کا ہے۔ وہ حفاظ کہاں کہاں کام کر رہے ہوں گے، اور ثواب غلام حسین بھائی کو مل رہا ہوگا جنہوں نے جھونپڑے سے اس مدرسے کی ابتدا کی اور کچے مکانات سے شروع کیا۔ ہمیشہ دین کے کام اسی طرح ہوتے ہیں۔ دنیا میں پہلے یونیورسٹی بن جاتی ہے، کروڑوں کے خرچ ہو جاتے ہیں، تب جا کر کہ وہ یونیورسٹی اور وہ اسکول سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور مدرسوں کا عالم یہ ہے کہ جھونپڑا ہوتا ہے، کچا ٹٹا ہوتا ہے، گھاس پھوس کی جھونپڑی ہوتی ہے، وہاں سے اصل میں کام شروع ہوتا ہے۔ مدرسہ اور یونیورسٹی علم کا نام ہے، تعمیر کا نام نہیں ہے، تعلیم کا نام ہے۔ تو الحمدللہ تعلیم کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، دکھایا گیا نمونہ، اور صحیح نمونہ دکھایا گیا کہ یہاں کیا ایجوکیشن دیا جا رہا ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حافظ قرآن کا ذہن اللہ تعالیٰ کیسے کھول دیتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست امریکہ میں، عارف بھائی میرے دوست ہیں، میرے حج کے ساتھی ہیں، حج کے برادر ہیں، اور بڑے گہرے ہمارے تعلقات ہیں عارف بھائی کے ساتھ۔ عارف بھائی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جیسے انہوں نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔
تو ہمارے ایک اور دوست ہیں حافظ انور معلم صاحب، امریکہ میں رہتے ہیں. انہوں نے راندیر میں تعلیم دنیاوی شروع کی، لیکن دماغ چلتا نہیں تھا. تو جو تذکرہ بھی کیا نا، حضرت سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ان کے والد گئے اور جا کر کہا کہ میرے لڑکے کا دماغ جو ہے یہ دنیا کے ایجوکیشن میں چلتا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو گریجویشن کراؤں، اس کو ایجوکیٹ کروں، لیکن یہ چل نہیں پا رہا ہے. میری تمنا ہے بھائی باپ کی تمنا ہو لیکن بچے میں ذوق شوق اور صلاحیت نہ ہو تو باپ بھی بیچارہ کیا کر سکتا ہے. جاننے والی میں صلاحیت نہ ہو تو دائی بیچاری کتنی محنت کر سکتی. بہرحال حضرت نے مشورہ یہ دیا کہ اس کو حفظ قرآن میں بٹھا دو. ہمارے مدرسے میں تعلیم حفظ قرآن ہوتی ہے، اس کے اندر بٹھا دو. تو کہ حضرت اس کا اسکول میں تو دماغ چلتا نہیں، قرآن میں کیسے چلے گا؟ کہ میری رائے ہے. اللہ والوں کی رائے بھی مان لینی چاہیے. علماء کو اللہ نے ایک نظر عطا کی ہوتی، علماء کو اللہ نے ایک بصیرت عطا کی ہوتی. رات دن سنتوں پر عمل کی وجہ سے اور احکام پر عمل کی وجہ سے وہ خالی باتیں نہیں کرتے، وہ صرف خالی آیتیں ادھر ادھر کی نہیں سناتے، ان کی زندگیوں میں عمل ہوتا ہے. اصل دین پریکٹیکل ہے، عمل اور اس کو زندگی میں لانا ہے. جو سنتوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 8 سال کے اندر یاد کی. کیوں 8 سال میں یاد کی؟ اس بنا پر کہ ہر آیت پر عمل کرتے تھے، پھر دوسری آیت یاد کرتے تھے. اور جب سورہ بقرہ ختم کی تو پورے مدینے والوں کی دعوت کی، اونٹ ذبح کیے اور سب کو کھانا کھلایا. خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی. سورہ بقرہ سینے میں بھی آ گئی اور زندگی کے اندر بھی آ گئی، عملی بھی بن گئی. بہرحال ڈال دیا انہوں نے حفظ قرآن کے اندر بچے کو، یاد کرنا شروع کیا. دماغ قرآن کی آیتیں یاد کرتے کرتے کھلتا گیا. 2 سال کے اندر وہ لڑکا حافظ قرآن ہو گیا. حافظ قرآن ہو جانے کے بعد باپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ بچہ چل نہیں رہا تھا دنیا میں اور اب حافظ قرآن بن گیا. پھر حضرت سے جا کر مشورہ کیا. بھائی علماء سے مشورہ کیا کرو، اہل اللہ کے پاس بیٹھا کرو، وہاں وہ چیز ملے گی جو 70 سال آپ نے کتابوں کے اندر نہیں پڑھی ہوگی، وہ 1 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ عالم کے پاس بیٹھنے سے دے دیتے ہیں. تو وہ گئے، دوبارہ مشورہ کیا. اب کیا کروں حضرت، اس کو اسکول میں ڈالوں؟ کہا ڈال دو. ڈال دیا اسکول کے اندر، سائنس کے اندر داخلہ دلایا. بچے نے جو ہے محنت کرنا شروع کیا، BSc فرسٹ کلاس کیا. اس کے بعد کمپیوٹر کا ایجوکیشن حاصل کیا. اور جب تک وہ راندیر میں رہا، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے اندر تراویح سناتا رہا. اتنا بہترین قرآن کریم کا حافظ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو امریکہ پہنچا دیا. جب وہ امریکہ گیا تو حکومت کے کمپیوٹر سیکشن کے اندر اس کو بہت بڑی ملازمت ملی، لیکن اس نے قرآن نہیں چھوڑا. قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا بھی رہا، اور نوکری اور ملازمت گورنمنٹ کی وہ بھی کرتا رہا. یہاں تک کہ اس نے جو ہے بڑا پوسٹ اور بڑا پرموشن جو ہے گورنمنٹ میں حاصل کیا. اس کے بعد بھی اس نے قرآن کریم کی خدمت کو نہیں چھوڑا. وہاں امریکہ میں ہر سال تراویح پڑھاتے ہیں، ابھی اس وقت موجود ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ تراویح برابر پڑھا رہے ہیں اور ہر سال قرآن کریم سناتے ہیں. ان کو اللہ نے توفیق دی تو محنت کی، اسی قرآن کی برکت سے ایک بہترین مسجد بنائی، ایک بہترین مدرسہ بنایا. اور مدرسے کے اندر آج کئی حفاظ امریکہ کے یاد کر رہے ہیں قرآن کریم، اور اساتذہ خدمت کر رہے ہیں، اور وہ کمپیوٹر کا کلاس بھی چلاتے ہیں اور مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں اور خدمت بھی انجام دیتے ہیں. دیکھو اللہ نے قرآن کی برکت سے دماغوں کو کھول دیا. انگلینڈ میں نے دیکھا کہ مدرسوں کے ساتھ جو اسکول چل رہے تھے
وہ گورنمنٹ کے اسکول سے زیادہ سکسیسفل رہے، اور انہوں نے لکھ کر دیا کہ ہمارے اسکولوں میں بچے اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں جتنا کہ تمہارے مدرسے کے طلباء اور طالبات کے اندر ٹیلنٹ اور کوالٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ بہرحال لمبی بات نہیں کرنی تھی، میں حنیف بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ اپنے طور پر جتنا ہو سکتی ہے کوشش کر رہے ہیں، اساتذہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے حضرات آ کر ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی جن حضرات نے تقریر کی انہوں نے بھی اپنی مدد دینے کا، ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادارے کی مدد فرمائے، اس کو ترقی عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کو دونوں پیرالل علوم عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھانے کا فکر ہمیں ہونا چاہیے، آخرت کا فکر ہمیں ہونا چاہیے، دنیا میں بھی اچھا مرتبہ ملے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، وہ بھی کام جاری رہنا چاہیے۔ ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ بچے تو کچھ نہیں تھے، لیکن اساتذہ نے تراش کر ان پتھروں کو ہیرا بنایا ہے اور باکمال بنایا ہے، لہذا اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور وہ چھت جس کے نیچے شانتی اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے اور حفظ کیا ہے، ہم اس مدرسے کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جن حضرات نے ان کو شانتی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھانے کے لیے اپنے گاڑے کی کمائی خرچ کی ہے، اپنا حلال پیسہ مدرسے میں لگایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دینے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے۔ جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا، جن ٹیچرز نے محنت کر کے بچوں کو اس لائق بنایا، یہ ہمارے ہی بچوں کا کمال ہے کہ چھوٹی سی عمر کے ساتھ حفظ قرآن کرتے ہیں اور وہ زبان میں یاد کرتے ہیں جو زبان ہماری نہیں، ہم تو عجمی ہیں، ہم کو کہاں اردو بھی ٹھکانے سے آتی ہے، لیکن عربی میں قرآن فر پڑھ کر سنائے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اور اتنی چھوٹی عمر میں کہیں کلمے کا ترجمہ سنائیں، کہیں ایمان مفصل کا ترجمہ سنائیں، کیا صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان بچوں کو اس مبارک گلشن میں آنے کے بعد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقیات سے نوازے، مالا مال فرمائے۔ اور ہمارے بیٹھنے کو آپ نے بہت برداشت کیا، 1:45 بج گئے، اذانیں ہو گئی مسجد میں، ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ یہاں بھی اذان ہوگی، اور نماز کا میرے خیال سے حنیف بھائی ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے دن میں، اس اہم کام کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنے کا بہترین صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیت والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا ذہاب غمومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن
و ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، اللہ مدرسے کو قبول فرما، اللہ یہاں کی انگریزی اسکول کو قبول فرما. دونوں تعلیم کو اللہ تیری بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بنا، بچوں کو کام کے بنا دے، مدرسے کو نام کا نہ رہے کام کرنے والا بنا دے، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو ہمتیں اور حوصلے عطا فرما. جنہوں نے جان مال سے اس مدرسے کی خدمت کی اور کر رہے ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. ان کے تعاون کا ان کو دنیا آخرت میں صلہ عطا فرما. اللہ طلباء کو علم کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنے کرم سے مالا مال فرما. اے اللہ پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں ادارے چل رہے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، جو چلا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو تعاون کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ مراکز کی حفاظت فرما. دین کی نہج پر صحیح نہج سے جو کام کر رہے ہیں اللہ ان تمام کا تعاون فرما. دامے دیرمے سکونے قدمے جس نے بھی اس ادارے کا تعاون کیا ہے اللہ دارین میں انہیں بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ آج کا یہ اجلاس جو تیرے گھر میں بیٹھ کر ہوا اسے منظور اور قبول فرما. اس کی لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما